انسان کی فطرت ہے لالچ. ایک کوا تھا جو بہت ہی کالا. کوا تو کالا ہوتا ہی ہے، کہیں کہیں کوئی سفید دکھائی پڑتا ہے. جیسے بہت سارے چوہے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب کے ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں کوئی سفید بھی ہوتا ہے. ہاں، اللہ کی مرضی، جس کو جیسا چاہے بنائے. وہ تو سفید ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو کالا ہے وہ جہنم میں جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے. تو کوا نے ایک دن دیکھا ہنس کو. ہنس سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جو لمبا سا پکشی ہوتا ہے، اونچا سا، بہت لمبی چونچ ہوتی، لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کوا گیا اس کے قریب تو السلام علیکم بھائی صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ جیسا پرندہ اتنا حسین و جمیل تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، بہت خوبصورت آپ. ہنس نے کیا کہا، یار میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں جب تک میں نے طوطا کو نہیں دیکھا تھا. طوطا مطلب پیرٹ. کہا وہ کیا؟ کہا طوطے میں دو رنگ ہوتا ہے، ایک لال ہوتا ہے، ایک ہرا ہوتا ہے. جب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا تب تک میں سمجھتا تھا کہ میں ہی خوبصورت ہوں، مگر طوطا تو ہم سے زیادہ خوبصورت نکلا. کوے کو لگا یا واقعی میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو. ہنس کے پاس اڑا، سیدھے کوے کا اس کے پاس گیا، طوطا کے پاس. کہا السلام علیکم رحمت اللہ، بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے دو دو رنگ ہیں، ایک لال ہے اور ایک ہرا ہے، کتنے جچتے ہیں آپ، کتنے اچھے لگتے ہیں. تو اس طوطے نے کیا کہا، ہاں بالکل، ہم ایسے سمجھتے تھے کہ ہم ہی بہت خوبصورت ہیں جب تک ہم نے مور کو نہیں دیکھا تھا. جب سے مور کو دیکھ لیا ہے نا، ارے کیا ناچتا ہے، کیا پنکھ پھیراتا ہے وہ، لوگ دیکھنے کے لیے لائن لگا لیتے ہیں. تو کوے کو لگا واقعی میں زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ اڑا وہاں سے اور سیدھے چڑیا گھر میں گیا، وہ جو پجڑے میں مور بند تھا. بہت ساری بھیڑ لگی تھی دیکھنے والوں کی، مور ناچ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے. جب بھیڑ ختم ہوئی تو قریب گیا، کہا السلام علیکم، ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھا کلر آپ کا ہے، کیا ڈیزائن آپ کی ہے، کیا بڑھیا ناچ لیتے ہیں آپ، پوری پبلک آپ کو دیکھنے آتی ہے. تو مور نے کہا یار ہاں خوبصورت تو کیا بتاؤں میں، سب سے بہتر تو کوا ہوتا ہے. مور نے کیا کہا، سب سے بہتر تو کوا ہوتا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا اگر خوبصورت میں ہوتا تو اس پجڑے میں بند تھا، خوبصورتی کی بنیاد پر نا. اگر میں کوا ہوتا تو کم از کم تیری طرح کبھی اس پیڑ پہ، کبھی اس پیڑ پہ، کبھی اس بگیا میں، کبھی اس کھلیان میں گھومتا پھرتا، آزاد رہتا. ہم کو بند کر دیا گیا اپنے من سے، ہم کھا نہیں سکتے ہیں، کہیں پر تشریف نہیں لے جا سکتے ہیں، فیملی میں نہیں جا سکتے ہیں، رشتہ داروں کے موت میت میں نہیں جا سکتے ہیں. اب بتائیے اس خوبصورتی کا کیا سینس ہے؟ پجڑے میں بند ہیں اور قید ہیں. تب اسے کوے کو احساس ہو، یار بالکل ٹھیک بات ہے یار، ہم ہی بہت خوبصورت ہیں اور آزاد تو ہے کم سے کم. تو کم از کم آدمی کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے رب نے ہمیں جو دیا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر احسان ہے. بس رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، 2 وقت کی روٹی شان سے دیتا ہے. پھر کائے کی پرواہ یار، ہم کائے کی پرواہ ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں تو نوکری پیشہ آدمی ہوں، اتنا روپیہ کماتا ہوں، اتنا بڑھیا گھر بنا لیا ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی 2 گھنٹہ سے لائٹ نہیں تھی، جس کے پاس ایسی کی تیسی بھی لگی ہوئی ہو، اگر لائٹ نہ ہو تو کس کام کی؟ پنکھا لگا ہوا کس کام کا؟ ہم بھی لیٹے ہوئے تھے، جس برادر محترم نے انوائٹ کیا، دعوت دی، جن کیا کھانا کھایا ہم نے، اندھیرے میں لیٹے ہوئی ہے. اے سی تھی مگر لائٹ نہیں تھی، پنکھا لگا ہوا تھا مگر لائٹ نہیں تھی. 1 1.5 گھنٹہ اسی میں اندھیرے میں ہم بھی بند تھے. جس کو زیادہ گرمی لگی وہ بھاگ کر کے باہر کھڑا ہوا تھا. اب وہ سیٹ ساہوکار جو بڑا روپیہ کماتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا ہے، اگر قدرت
اس سارے نظام کو فیل کر دے جو انسان کا بنایا ہوا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بجلی کا سارا کنیکشن فیل ہو جائے، پاور ہاؤس میں ہی آگ لگ جائے، اور لگتی رہتی ہے۔ آپ نے جنریٹر خرید رکھا ہے، چلو کہ آپ مالدار ہیں، جب اے سی لگائی ہے، بڑا مکان ہے، تو جنریٹر بڑا والا خرید لیا ہے، اس کے ہی تار سب آنے بانے ٹوٹ جائیں اور فیوز ہو جائے، اب کیا کریں گے آپ؟ کیا اے سی چل سکتی ہے بغیر لائٹ کے؟ کیا پنکھا کے بغیر چل سکتی ہے اے سی آپ کی؟ یا پنکھا چل سکتا ہے آپ کا بغیر لائٹ کے؟